آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ یہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اگر ایمان ہے تو ایسا ایمان جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا، کہ وحدانیت پہ، کہ اللہ ایک ہے اور کفواً احد ہے، کوئی اس کی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا برابری نہیں کر سکتا، یہ ایمان ہو جائے تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یعنی آگ میں پھینکا انہیں نمرود نے اور وہ گل گلزار ہو گئی آگ بھی، تو ہر انہونی ہونی ہو سکتی ہے۔ تو یہ آج میں ایسے ایک بزرگ ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں جو کامیاب زندگی گزار کے گئے، اور وہ بزرگ نظر نہیں آتے تھے، وہ عام سادے انسان بن کے رہے، نہ عزت دولت شہرت کچھ نہیں کمائی، ہاں سادے سے انسان، پیوند لگے ہوئے کپڑوں پہ ان کے، سیدھی سی بات ہے، اور عوامی لوگوں میں نہیں ملتے تھے، عوام باہر، عوام میں بہت کم۔ تو یہ میرے والد گرامی ہیں سید حسین شاہ صاحب زیدی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کی پیدائش 12 اکتوبر 1917 میں ہوئی اور ان کا وصال 15 جنوری 2003 میں لاہور میں ہوا۔ ان کے والدین بر صغیر میں آئے تھے ہجرت کر کے، اور ان کا کوئی پورے پاکستان میں رشتہ دار نہیں، ہاں، اور یہ اکیلے ہی آئے تھے بس۔ اور ان کا شجرہ موجود ہے، مولا علی شیر خدا ان سے 51 نمبر پہ ان کا ہے، نجیب الطرفین سید ہیں یہ، اور انہیں علم جفر اور علم لدنی اپنے خاندان سے ورثے میں ملا، جس بنا پر انہوں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی۔ جیسے سیدوں کے گھرانے جتنے بھی مزارات ہیں آپ دیکھیں گے 99% پوری دنیا میں مزارات اہل بیت کے ہیں، سادات کے ہیں، وہ سب ہی ادھر سے مستفید ہوئے، اوپر سے چلے آ رہا ہے، اور وہ اللہ کی مخلوق کو خالی نہیں بھیجتے تھے، کیونکہ مستجیب الدعوات بھی تھے، یہ کوئی بھی آتا تھا خالی نہیں جاتا تھا نا، ہاں۔ تو جادو ہو، ٹونا ہو، کوئی جنات ہو، کوئی بھی کسی طرح کی پرابلم، ہر طرح کی، اور وہ کرتے تھے لوگوں کی خدمت، اور فی سبیل اللہ، ہاں اللہ واسطے، اور صرف نماز لیتے تھے۔ وہی آج بھی سلسلہ جاری ہے ان کا لگایا ہوا پودا، ریونڈ میں ریلوے اسٹیشن کے سامنے، فقیر بادشاہ کے نام سے مشہور ہیں، اور جو بھی آتا ہے ان کی آل اولاد ان کی خدمت کر رہی ہے، لوگوں کی، جنات ہوں یا جادو ہو یا کسی طرح کا بھی کوئی لا علاج مرض ہو، تو وہ اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی آرام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اسے بندے کو، آتے ہیں روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، بلکتے ہوئے، اور خوش ہوتے جاتے ہیں، سکون لے کے جاتے ہیں وہاں سے نا، ہاں، اور کچھ نہیں مانگتے وہ ان کی آل اولاد، کیونکہ اوپر سے نصیحت ہے کہ بس یہ ان سے نماز مانگنی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے اس بر صغیر میں یہاں سجدوں کی فضل کاشت کرائی، ابو جی نے، یہ وہ ہیں، اور عزت دولت شہرت کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں مرتبہ زیارت ہوئی، کمرہ معطر ہو جاتا تھا جب تشریف آوری ہوتی تھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھی آج میں سنا دوں گا اس میں ایک واقعہ، ورنہ بہت سارے ان کے ایسے خواب ہیں کہ بیان نہیں کر سکتے، بے ادبی کا ڈر لگتا ہے۔ ہم ان کی گودوں میں پلے، ساری عمر میں ان کے ساتھ ہی رہا ہوں، والدہ تو بچپن میں فوت ہو گئی تھی، تو ابو جی نے ہی ہمیں پالا ماں بنا کے، ماں بھی وہی تھے، باپ بھی ہمارے وہی تھے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے جو انہیں دیکھا بس وہ قرآن مجید ہاتھ میں سچ سچ بیان کر رہے ہیں، اس طرح سے ہے ان کی زندگی، ایسے روشن باب ہے ایک ان کی زندگی کا، جس صورت میں میں زندہ ہوں اور میں بیان کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون، صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ تو جب انہوں نے ڈالا، موسیٰ نے کہا، یہ اصل میں یہ شان نزول یہ ہے کہ جب فرعون نے مقابلہ کرایا تمام جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اکٹھے کیے، اور وہ مصر کا ایک گراؤنڈ ہے، وہاں پہ بہت بڑا کھلا میں 10 بجے کا صبح ٹائم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا، فلما فا میں نے پس، لما القو جب کہا موسیٰ نے، قال موسیٰ نے ارشاد فرمایا، ما جے تم بے السحر، جو تم نے اپنے جادو کی چیزیں پھینکنی ہیں ڈالو، تو ان اللہ سے عنقریب باطل کر دے گا اسے، ہاں تم ڈالو، اللہ عنقریب اسے باطل کر دے گا۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، جو سانپ بن گئیں، اژدہا بن گئی، بڑی بڑی چیزیں بن گئیں، اور دنیا ڈر گئی، چاروں طرف مجمع لگا ہوا تھا، سارے صبح 10 بجے کا ٹائم تھا، رکھا اس لیے 10 بجے کا ٹائم تھا کہ تاکہ دور دور کے لوگ بھی یہ واقعہ دیکھ لیں۔
جیسے وہ رسیاں بن گئی تو اللہ کا ارشاد آیا، وہی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ تو اپنا عصا مبارک ڈال دے۔ ہاں، تو اللہ نے کہا ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ ان کا کام نہیں بنے گا مفسدوں کا اللہ کے یہاں۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ نے اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھایا، بڑے برا مانے مجرم۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مبارک پنا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور ان تمام رسیوں کو جو سانپ بنی ہوئی تھی، سب سانپوں کو، بچھوؤں کو، کھنگجوروں کو اس اژدہا نے نگل لیا۔ یہ سب دیکھ کے تو وہ تو سجدے میں گر گئے سارے جادوگر، اور انہوں نے کہا ہم رب موسیٰ پر ایمان لائے۔ تو یہ اس کو فرعون کو بہت برا لگا کہ یہ میرے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی اور بھی رب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، رب ہے وہ جو ایک ہے، رب ہے وہ جو موسیٰ کا رب ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ تو وہ صبح جب اٹھے تھے نا سو کے جادوگر، اس وقت کافر تھے۔ ہاں، تو اب دیکھو ان کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہمارا رب تو رب موسیٰ ہے، ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، کلمہ پڑھا، تو اس نے کہا تم میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو بھی رب مانتے ہو؟ تو میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ کاٹ دوں گا، ایک طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا۔ ہاں، فرعون نے کہا، اور میں تمہیں ایسی سزا دوں گا یہ کلمہ پڑھنے کی۔ انہوں نے کہا جلدی کر۔ ہاں، وہ تو سجدے میں گر گئے تھے۔ انہوں نے کہا دیر نہ کر، ہمیں بلاوا آ رہا ہے، ہم نے اللہ کے ہاں جانا ہے۔ ان کو سب کو شہید کر دیا، اور وہ صبح جب اٹھے تھے سو کے تو کافر تھے، جادوگر تھے، اور جب وہ دوپہر ہوئی تو سارے جنتی تھے، شہید تھے وہ سارے۔ یہ ہے اللہ کی شان، اللہ جسے چاہے پل میں بدل دیتا ہے۔ ابھی پل میں کچھ تھا اور ابھی وہ جنتی بھی بن گئے اور شہید بھی ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے پاس ہے، اس لیے کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ گناہ گار ہے تو کافر ہے، تو کیا پتہ کب اللہ ایمان کی توفیق دے دے۔ اس لیے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ لہا ماں کا صبر، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا اس سے پوچھنا ہے، تمہارے سے نہیں اس کا سوال ہوگا، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جب واقعہ ہوا تو اسی طرح سے بچپن میں ہم نے ایک واقعہ دیکھا اپنے ابو کے ساتھ، شام کو روزانہ نا وہ ہمیں کہانی سناتے تھے۔ کہانی بھی کون سی؟ اسلامی، قرآن مجید سے۔ میں نے بتایا نا راؤنڈ او کلاک وہ قرآن مجید میں رہتے تھے، اس سے باہر بات ہی نہیں کرتے تھے۔ ماں تو تھی نہیں، وہ ہمیں نا یہ لوری دے کے، کہانی دے کے سلاتے تھے۔ آفس سے جب آتے تھے شام آ کے پھر وہ سب نہا نو کے شام کو چاندنیاں بچھی ہونی۔ اب میں واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ گرمی کے دن تھے، صحن میں سفید چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں، ہم سب گھرانے کے لوگ عشاء پڑھتے جاتے تھے اور اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹتے جاتے تھے۔ ہمیں ایک اور شوق تھا، یعنی والدہ محترمہ کا تو وصال ہو چکا تھا، ہم بچے ہی تھے ابو جی کے ساتھ، ابو جی ہمیں ماں بن کے پال رہے تھے۔ تو ہمیں ایک شوق رہتا تھا کہ والد محترم ہمیں روزانہ ابو جی قرآن مجید سے منسوب بڑی بڑی سبق آموز کہانیاں، واقعات، حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یعنی بڑے بڑے واقعات سناتے تھے تاریخی، اور سناتے چونکہ وہ ہماری ماں بھی تھے اور باپ بھی اسی طرح ہماری تربیت فرماتے، وضو سے سب کو سلاتے تھے، ہمیں سب کو وضو سے سلانا انہوں نے۔ اور یہ واقعہ جو عرض کرنے جا رہا ہوں یہ سن 1965 کی جنگ ستمبر کے بعد کا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ واقعہ سناتے سناتے اچانک خاموش ہو گئے، ابھی واقعہ سنا رہے تھے کوئی، تو سناتے سناتے ایک دم سے چپ لگ گئی تو اور آواز آنا بند ہو گئی۔ ہم بچے جو غنودگی کے عالم میں تھے فوراً دوبارہ جاگ گئے، آنکھ کھل گئی کہ والد محترم کو دیکھنے لگے۔ کیا دیکھتا ہوں؟ ابو جی آسمان کی طرف دیکھتے جاتے ہیں اور کچھ منہ ہی منہ میں پڑھتے جا رہے ہیں، پھر اٹھ کر زمین پر بیٹھ گئے ہیں۔ ہاں، ہماری چارپائی سے اٹھ کر زمین پر بیٹھ گئے اور ہم بھی اپنی چارپائیوں پر بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، کہ اچانک صحن میں دائیں جانب کس طرف کوئی چیز گرنے کا زور سے دھماکہ ہوا، ہم سب کے دل دہل گئے۔ والد صاحب نے ہمیں اشارے سے کہا وہیں بیٹھے رہو، اور خود اٹھے اور پڑھتے رہے اور اس چیز کو باہر پھینک دیا۔ اور واپسی پر ہم نے پوچھا کہ ابو جان یہ کیا تھا، کیا ہوا؟ یہ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا یہ کسی انسان کو بچایا ہے اللہ کی توفیق سے، یہ ہانڈی کسی ظالم نے جادو کر کے ایک انسان کو مارنے کے لیے بھیجی تھی، میں نے اسے آسمان سے راستے میں ہی اتار لیا ہے، اسے ختم کر دیا ہے اور اسے نیچے اتار لیا ہے۔ اللہ سب کا بھلا کرے بیٹا، یاد رکھو بھلا کرو گے تو کل تمہارا بھی بھلا ہوگا۔ بیٹا یاد رکھنا کہ مخلوق خدا کا بھلا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور نیکی ہمیشہ تکلیف دیتی ہے، اور بغیر تکلیف اور قربانی کے نیکی تصور بھی مشکل ہے۔
ہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اللہ کی پسند نہ بتا دوں کہ اللہ کو کیا پسند ہے؟ اس کے خوش ہونے کا راستہ بیٹا ہم نے اس کیا، ابو جی فرما دیجئے کیا ہے اس کو؟ آپ نے فرمایا اہل بیت سے جو محبت رکھتے ہیں ان کی قربت اختیار کرو، ان کی صحبت میں رہ کر ان کے کام آؤ اور انہیں کسی طرح بھی خوش رکھو۔ اہل بیت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بیٹے اہل بیت ہے، جب وہ خوش ہوں گے تو جن کے وہ اہل بیت ہیں وہ اہل بیت بھی خوش ہوں گے جن کے یہ سید ہیں۔ جب اہل بیت خوش ہوں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے، اور جب اللہ کا رسول جس سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے۔ فرمایا بیٹا آج بھی لوگ اس راستے پہ چلتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول تک پہنچ جاتے ہیں، بس بات ساری ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کی ہے، اور اگر لگن سچی ہو تو مقصود مل جاتا ہے۔ یہ ہم سب باتیں رات کو ابو جی کی سن رہے تھے وہاں، وہی میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ اب یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بندے تو وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی غلطی ہوئے تو مجھ سے فوراً معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ مومنوں کی نشانی ہے، اور جو ہٹ درم ہوتے ہیں وہ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ معافی نہیں مانگتے، غلطی پہ اتراتے ہیں، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا، اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ جس نے خواب میں میرا دیدار کیا اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان کے لیے میری صورت اختیار کرنا ممکن نہیں۔ آپ بابا سرکار سید حسین شاہ زیدی میرے والد گرامی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو سینکڑوں بار زیارت سرور کونین نصیب ہوئی ہے، ہاں زیارت سینکڑوں بار، مگر وہ باہر نہیں ہمیں بتانا منع تھا، جیسا سید بتانا منع تھا نا، اس طرح سے یہ بھی بتانا منع تھا کہ وہ خواب آنے بند ہو جائیں گے۔ تو میں یہاں جسارت کرتا ہوں جس خواب کا مجھے مستند طور پہ پتہ ہے، اور میں اللہ سے معافی مانگ کے نا یہ ان رسول سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ تاکہ لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں، اپنی عزت دولت شہرت کے لیے نہیں بیان کر رہا۔ اللہ اور اللہ کا رسول اس وقت سن رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں۔ تو میں یہ جو واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، سچا خواب موتی ہیرے سے بھی بڑھ کر دنیا میں، اور یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگوں کا ایمان بڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور موجود سمجھیں، حاضر ناظر سمجھیں، زندہ سمجھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، زندہ ہیں۔ اگر ایک شہید کے بارے میں قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے کہ میری راہ میں جو شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، ہم انہیں رزق بھی دیتے ہیں، تمہیں شعور نہیں۔ تو آقا جو نبی آخر زمان ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، فخر موجودات ہیں، ہاں حبیب کبریا ہیں، شاہر اللہ الاق ہیں، شب معراج کے دولہا بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں نہیں زندہ ہوں گے؟ وہ کیوں نہیں حاضر ناظر ہوں گے؟ تو آج ایک واقعہ، والد محترم بابا صاحب ایک مرتبہ کسی محفل میلاد، دن میں محفل میلاد تھی شام کو، وہاں سے رات گئے لوٹے۔ حالانکہ یہ بات سچ ہے کہ ابو جی اپنی زندگی میں بہت کم محفلوں میں گئے، باہر نہیں جاتے تھے، بہت کم، کوئی خاص اپنے حلقے کے دوست پیر بھائی وغیرہ اس طرح سے کوئی بلائیں تو وہاں چلے جاتے تھے، وہاں بھی جا کے پھر نعت پڑھتے تھے، خود بھی اپنی لکھی ہوئی ہاتھ کی۔ آج بھی ان کی سینکڑوں نعتیں اپنے دست مبارک کی ان کی لکھی ہوئی عاشق رسول تھے، تو ابھی بھی موجود ہے اور ہم پڑھتے ہیں ان کی نعتوں کو نا، ہاں تو وہ پڑھتے تھے اور لیتے لوتے نہیں تھے کسی سے۔ پہلے زمانے میں کوئی نعتوں پہ ویلیں وولیں نہیں آتی تھی، یہ تو اب کاروبار شروع ہوا ہے، تو وہ نعت پڑھ کے آ جاتے تھے۔ بس نعت کر چکا ہوں کہ بابا صاحب کو رونق سے شور و گل عوامی مجالس چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہوں، ابو جی کو گھبراہٹ ہوتی تھی، آپ اجتناب فرماتے تھے، آپ بہت کم محفلوں میں گئے ہیں اور جلدی واپس آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ایک محفل میلاد میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، یہ خاصی پرانی بات ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ مجھے اس نعت رسول مقبول کے بول بھی بھول رہے ہیں جو انہوں نے اس وقت بتائے تھے۔ البتہ وہ اس محفل میں بہت سراہی گئی، لوگوں پر وجد کسی کیفیت چھا گئی جب ابو جی نے پڑھی۔ محفل کے بعد آپ بابا صاحب گھر تشریف لے آئے اور کسی سے بات نہیں کی، بات کیے بغیر ہی اپنی خوابگاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اسی صبح
آپ نے بڑی خوشی کے عالم میں جھومتے ہوئے مجھے یہ خواب مبارک سنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب آ کر سویا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، سرکار دو عالم خاتم النبیین امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، اور میں کھڑا ہوں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کے چہرے لیے اور کالی کملی اوڑھے ہوئے جائے نماز پر تشریف فرما ہیں، ہاں جلوہ افروز ہیں، اور صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سید، آج جو شام محفل میں آپ نے نعت سنائی ہے وہ ہمیں دوبارہ سنائیے۔ ابو جی کہتے ہیں کہ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا، اور میں نے کھڑے کھڑے آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ نعت مبارک دوبارہ پوری سنا دی۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بابا صاحب کی طرف دیکھتے جاتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے۔ جیسے ہی نعت مکمل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے اپنے قریب بلایا اور میرے والد گرامی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں بٹھا لیا، اور ابو جی کے چہرہ پر پیار کیا اور کالی کملی میں چھپا لیا۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ میں کتنی دیر تک آغوش رسالت میں مدہوش رہا، جس مدہوشی کا ذکر ان کی نعتوں میں بھی ملتا ہے جو انہوں نے خود لکھی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ۔